اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی علی سبطی الرحمہ و امامی الہدی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، وصلی علی ائمۃ المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسیٰ بن جعفر و علی بن موسیٰ و محمد بن علی و علی بن محمد والحسن بن علی والخلف الہادی المہدی حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک صلاۃ کثیرۃ دائمہ۔ طلب رحمت کا یہ 12واں پروگرام ہے۔ ہم نے دعا کا آغاز جو ہے اللہ کی ثنا کرنے کے لیے اللہ کی حمد سے کیا، اور یہ ہمیں اس دعا میں یہ تعلیم دی گئی کہ جب بھی اللہ کی ثنا کرو تو اللہ کی ثنا اللہ کی حمد سے کرو، اللہ کی تعریف اللہ کی حمد بجا لانے سے کرو۔ اور اس دعا میں ہم نے تقریباً 19 جملے یا اس سے کم و بیش الحمد سے شروع کیے، اور اللہ کے اوصاف ہر جملے میں بیان کیے، اللہ کے صفات کا ذکر کیا، ان صفات کا حوالہ دے کر اللہ کی حمد بجا لائی گئی۔ اور یہ ہمیں دعا مانگنے کا ادب سکھایا گیا ہے کہ جب بھی اللہ سے مانگو تو پہلے اللہ کی حمد بجا لاؤ، اور حمد بجا لانے کے بعد اللہ کے پیاروں پر درود و سلام پڑھو۔ حبیب کبریا مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جب درود پڑھ کر اپنے لیے حاجت طلب کرو گے تو اللہ اپنے پیارے حبیب اور ان کی آل کے صدقے تمہاری حاجت رد نہیں کرے گا۔ اس لیے حمد بجا لانے کے بعد اللہ سے جو پہلی بات طلب کی ہے وہ کہا ہے اللہم صلی علی حبیبک المصطفیٰ، اپنے حبیب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرا عبد ہے، جو تیرا منتخب ہے، جو تیرا پسندیدہ ہے، اس پر صلوات، اور پھر اس کے وصی پر، اس کے بھائی پر علی امیر المومنین پر، اور اس کے بعد اب تیسرے مرحلے میں صلوات پڑھی جا رہی ہے۔ صلوات پڑھ رہا ہے دعا مانگنے والا، عرض کر رہا ہے اللہ سے، اے اللہ رحمت کے سبطین پر، ہدایت کے 2 اماموں پر، حسن و حسین پر، جو جوانان جنت کے سردار ہیں، جو جنت والے جوانوں کے سید و سردار ہیں، ان دونوں پر صلوات، اور پھر صلوات ہو مسلمانوں کے جو امام ہیں ائمۃ المسلمین۔ اور وہ ائمۃ المسلمین کون ہیں؟ حسین کے بیٹے علی زین العابدین، علی کے بیٹے محمد باقر، اور محمد کے بیٹے جعفر الصادق، اور جعفر کے بیٹے موسیٰ الکاظم، اور موسیٰ کے بیٹے علی الرضا، اور علی کے بیٹے محمد الجواد التقی، اور محمد کے بیٹے علی الہادی، اور علی کے بیٹے الحسن العسکری، اور حسن عسکری کے بیٹے جو بقیہ ہیں، ہادی ہیں، مہدی،
یہ سب تیرے نمائندے ہیں، یہ سب تیری دلیلیں ہیں، یعنی تجھ تک پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں، خود تو نے ان کو اپنی نمائندگی دی ہے، اور یہ تیری طرف سے تیرے بندگان پر حجت ہے، اور تیرے امناء ہیں، تیرے امانت دار ہیں، تیرے شہروں میں، تیری آبادیوں میں، ان سب پر صلوات ہو، صلاۃً کثیرہ، بہت زیادہ صلوات، دائمہ، جس میں ہمیشگی ہو، یعنی انقطاع نہ ہو، تسلسل ہو۔ یہ جو پیرا ہے دعا کا 23واں پیرا ہے، اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان پر تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں، اس کے نکات جو ہیں۔ سبت کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کھینچا جانا، امتداد، لمبائی، یعنی کسی چیز کا جاری رہنا، اسے سبت کہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے پوتے کو سبت کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے دادا کی نسل جو ہے وہ جاری ہوتی ہے، چل رہی ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کے جاری رہنے کو سبت کہتے ہیں، یعنی اس کے سلسلے کو۔ اور انسان کی نسل جو ہے وہ بیٹے کے ذریعے ہوتی ہے، تو اس لیے اسے یہ کہا جاتا ہے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اور ان کو سبتین کہا گیا ہے، اور اس کے لیے حدیثوں میں آیا ہے، لفظ سبت آپ پر بولا گیا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ حسن و حسین میری امت کے 2 سبتین ہیں، اسماعیل حقی بروسوی، اہل سنت کے مفسرین میں سے ہیں، تفسیر روح البیان جلد 5 صفحہ 94، سورہ نحل کی آیت 121 سے 128 تک جو انہوں نے تفسیر بیان کی ہے، تو اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ حسین سبت من الاسباط، جیسا کہ المصابیح ایک اور کتاب ہے اس کا حوالہ دیا ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کو سبت کہتے ہیں جو امتوں کا قائم مقام ہوتا ہے، اسے سبت کہتے ہیں جس سے بہت ساری شاخیں نکلتی ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کو سبت کہا گیا ہے، ایک تو اس حوالے سے سبت کہا گیا ہے کہ آپ پوری امت ہیں، آپ پر لفظ امت کا اطلاق ہوا ہے، اور اس حوالے سے بھی آپ کو سبت کہا گیا ہے کہ آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل جو ہے وہ چلی ہے، جس طرح امام حسن سے چلی ہے۔ سادات جو ہیں حضرت علی زین العابدین کی اولاد سے ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور وہیں سے نسل جو ہے وہ پھیلی ہے۔ تو سبتین جو ہے یہ لفظ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین پر بولا، اور صلی اللہ سبت الرحمہ، رحمت کے سبتین ہیں، تو رحمت سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت 107 میں فرمایا ہے
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے پیارے ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کا عنوان اور نام اطلاق کیا ہے۔ تو حسن و حسین رحمت کے دو صفتین ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صفتین ہیں، اور حسن و حسین پر صفتین اس لیے بولا گیا کہ آپ پوری امت ہیں، ہر ایک، حسین پوری امت ہیں، حسن پوری امت ہے، اور اس لیے بولا گیا کہ حسن و حسین دونوں سے رسول اللہ کی اولاد جو ہے وہ پھیلی ہے۔ اور صفتین کا معنی نواسا بھی ہے، اسی طرح حسن و حسین کا لقب ہے کہ دونوں امام ہیں۔ آپ نے فرمایا الحسن والحسین ابنایا، حسن و حسین میرے بیٹے ہیں۔ آپ نے بیان کیا کہ لوگوں کی، عام انسانوں کی نسل جو ہے وہ ان کے باپ کی صلب سے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری نسل جو ہے میری بیٹی فاطمہ سے قرار دی ہے علی کی صلب سے، تو میری بیٹی فاطمہ کی جو اولاد ہے وہ میری اولاد ہے، اور میری نسل جو ہے حسن و حسین سے چلے گی۔ لذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین، حسن اور حسین ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حسن و حسین کی جتنی اولاد ہے اسے ہم سید کہتے ہیں، اور یہ اس سے مراد حسن و حسین ہی ہوتے ہیں۔ جب کہتے ہیں نا فلاں سید ہے تو اس کا مطلب یہ حسن و حسین کی اولاد ہے، اور رسول اللہ کی اولاد ہے، آل رسول ہے۔ علی مولا کی اور اولاد بھی ہے لیکن ان پر لفظ سید نہیں بولا جاتا، اور انہیں اولاد رسول نہیں کہا جاتا۔ اور رسول پاک نے فرمایا الحسن والحسین امامان، حسن اور حسین دو امام ہیں، دو راہبر ہیں۔ یہ گھر ہوں یعنی قیام نہ کریں تو امام ہیں، قیام کریں تو امام ہیں، قعد و قام، یعنی ان کی امامت پر بھی نص ہے رسول پاک کی، اور یہ ہدایت کے امام ہیں۔ امام کسے کہتے ہیں؟ امام مخلوق کے پیشوا اور راہبر کو کہتے ہیں۔ امام وہ ہوتا ہے جو کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے نظام کے مطابق الہی حکومت قائم کرے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے پاس ایسا اختیار آ جائے کہ جس اختیار کے تحت وہ اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی زمین پر اللہ کے قوانین کو نافذ کر سکے، انہیں جاری کر سکے، اور الہی حکومت تشکیل دے۔ جس قدر اس کے پاس طاقت اور قوت ہے وہ اللہ کے قوانین کے نفاذ کی کوشش کرے۔ کوشش کرنا اس کا کام ہے، البتہ حکومت تو اسی وقت ہی بنے گی جب عوام ساتھ دیں گے۔ اگر عوام ساتھ نہیں دیں گے تو تنہا امام جو ہے وہ حکومت تشکیل نہیں دے سکتا، لیکن امام کا کام ہے کہ وہ اللہ کے احکام کی تعلیم دے کر اور اللہ کے احکام کے نفاذ کے لیے جد و جہد اور کوشش کر کے لوگوں کو متوجہ کر کے کہ ان کے اوپر الہی حکومت قائم ہونی چاہیے۔ گویا کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو مطلوب اور مقصود ہے انسان کی خلقت کا اس تک پہنچانے والا ہوتا ہے۔ مقصود جو ہے انسان کا وہ اللہ ہے، اور اللہ کے نظام کا اللہ کی زمین پر نفاذ ہے، کیونکہ وہ نفاذ پوری طرح ہوگا تو انسان اپنے مطلوب کمال کو پا سکے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایک پرامن معاشرہ اور سوسائٹی کی تشکیل چاہتا ہے، لیکن جبر نہیں ہے، اس میں اختیار ہے، زبردستی نہیں ہے۔ امام جو ہے اس کا کام ہوتا ہے کوشش کرنا۔ اللہ جو ہے تبارک و تعالیٰ نے
اپنے نمائندوں کے اوصاف بتا دیے ہیں اور امت کو بھی بتا دیا ہے کہ وہ کس کو اپنا امام قرار دیں۔ اگر عوام ساتھ دیں تو پھر امام جو ہے قادر ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نظام کو نافذ کرے۔ تو حسن حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو امام ہیں، امام حسن نے اپنے زمانے میں کوشش کی، اور جب اس کوشش میں کامیابی نہیں ہوئی اور ایسے لگا کہ اگر حکومت پر باقی رہتے ہیں تو ضروری حمایت جو ہے وہ نہیں مل رہی، اور مخالفت امیر شام کی طرف سے شروع ہوئی ہے، اور یہ جنگ و جدل کے نتیجے میں کثیر تعداد میں مسلمانوں کا خون بہہ جائے گا، اور اس سے اسلام کو نقصان پہنچے گا، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ امام کی جان بھی چلی جائے اور اسلام کو کوئی فائدہ بھی نہ ہو۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مخالف کے ساتھ جنگ بندی کو ترجیح دی، لیکن اپنی شرائط پر، اور امیر شام سے یہ معاہدہ لے لیا کہ وہ جب اقتدار لے گا تو اس میں قرآنی احکام کا نفاذ کرے گا، عدل قائم کرے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اور امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام پر سب و شتم کا جو سلسلہ شروع ہے اسے بند کرے گا، اور جو سابقہ جنگ میں افراد شہید ہوئے ہیں بیت المال سے ان کے اخراجات دیے جائیں گے، اور دیگر شرائط بھی، اور امیر شام نے ان تمام شرائط پر دستخط کیے۔ بس امام کی یہی کوشش ہوتی ہے، اگر تو لوگ ساتھ دیتے اور حالات موافق رہتے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح معاشرے میں اسلام کا نفاذ کرتے جس طرح اللہ چاہتا ہے، اور قرآن کے پورے احکام کا نفاذ ہوتا، عدل الہی قائم ہوتا۔ لیکن جب حالات ایسے ہوں کہ عوام بھی پوری طرح ساتھ نہ دے رہے ہوں، عوام میں آگاہی نہ ہو، عوام میں جہالت ہو، کم علمی ہو، پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہوں، اور امام یہ سمجھ لیں کہ میرے اقتدار میں رہنے سے مطلوبہ نتائج نہیں حاصل ہو سکتے، تو پھر دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کیا۔ آپ نے اقتدار چھوڑ کر یہ بتایا کہ اقتدار میرا ہدف نہیں ہے، میرا ہدف اللہ کے نظام کا نفاذ ہے، اللہ کے بندگان میں عدل کا قیام ہے۔ اور کیونکہ امیر شام نے آپ سے اقتدار مانگا تھا تو آپ نے اسے اقتدار دے دیا شرائط کے تحت۔ اگر امیر شام ان شرائط پر عمل کرتے تو وہ مطلوبہ نتائج سامنے آ جاتے، لیکن انہوں نے ان شرائط پر عمل نہیں کیا، تو عمل نہ کرنے کا جو بوجھ ہے وہ امیر شام پر ہے، نہ کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر ہے۔ امیر شام نے امام حسن مجتبیٰ سے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ امیر شام کو اپنا رہبر اور اپنا قائد اور اپنا سربراہ مان لے، یہ نہیں کہا تھا۔ اس لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا۔ لیکن جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آتا ہے تو اس وقت صورتحال مختلف ہو جاتی ہے۔ ایک ایسا شخص شام پر مسلط ہوتا ہے جو اس قدر مغرور ہوتا ہے اور اسلام کی کھلے عام مخالفت کرتا ہے، شراب نوشی، قتل و غارت گری، جھوٹ، دغا، فراڈ، دین کا مذاق، قرآن کا مذاق، اور وہ سمجھ بیٹھا تھا کہ بس میں ہی میں ہوں، جبکہ عنوان اسلام کا تھا، تخت پر براجمان تھا، مسلمانوں کا حاکم بنا بیٹھا تھا، لیکن اسلام کا باغی تھا۔ تو اس نے اسلام کی شناخت اور اسلام کی پہچان، اسلام کے ترجمان، قرآن کے ترجمان، امام وقت، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے متعین تھے، فرزند رسول امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہہ دیا کہ مجھے قبول کر لو، مجھے اپنا
قائد مان لو، مجھے اپنا امام مان لو۔ یعنی امام معصوم سے ایک ایسا شخص جو شیطان کا پیرو ہے، جو شیطان کا نمائندہ ہے، وہ رحمان کے نمائندے سے کہتا ہے میرے آگے جھک جاؤ، مجھے اپنا قائد مان لو، مجھے اپنا امیر مان لو۔ اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ تو یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے وہ راستہ اختیار کیا جس سے آپ نے ہمیشہ کے لیے تمام ظالموں کے لیے یہ واضح کر دیا کہ جو امام ہوتا ہے وہ کبھی ظالم کو اپنا قائد نہیں مانتا، اور آپ نے اس کی مطلقاً نفی کر دی اور اپنے بارے میں بتا دیا کہ میں بھی اور ہر جو مجھ جیسا ہے، کہ یعنی جس کے پاس نبوت کی وراثت ہے، رسالت کی وراثت ہے، اللہ کی نمائندگی جن کے پاس ہے، جن کے پاس اللہ کی خلافت ہے، جو اللہ کے امین ہیں، جو اللہ کے احکام کے ترجمان ہیں، وہ کبھی ایسے کے سامنے نہیں جھک سکتے جو شیطان کا پیرو ہو، جو قاتل ہو، جو شرابی ہو، جو زانی ہو، جو بد کردار ہو، جو ظالم اور ستمگر ہو۔ اور یزید میں تمام برائیوں کی موجودگی واضح بتا رہی ہے کہ وہ شیطان پرست ہے، اس کا رحمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو رحمانی جو ہوتے ہیں وہ شیطانی کے آگے نہیں جھکتے۔ مثل لا یباع مثلہ کا اعلان کر دیا، اور پھر میدان میں نکل کھڑے ہوئے اور یہ اعلان کیا کہ میری امت، میرے جد کی امت غفلت میں ڈوب چکی ہے، جہالت میں ڈوب چکی ہے، حق کو باطل میں امتیاز نہیں رہا، باطل کو حق سمجھ رہی ہے، حق کی خاطر قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، امر بالمعروف کرنے سے خوف زدہ ہے، نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے سے خوف زدہ ہے، اسے اپنی جان پیاری ہے، اسلام پیارا نہیں ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی جان دے کر یہ رسم ڈال دوں گا کہ جب اسلام کو خطرہ ہو تو پھر اپنی جان پیاری نہیں کرنی، پھر اپنی جان دے دینی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مال قربان کیا، اپنے بے احترامی کو قبول کیا، اپنا وطن اور اپنی زمین چھوڑی، اپنا مال چھوڑا، مکہ کی سرزمین پر حج جیسی عبادت کو بھی اس لیے چھوڑ دیا کہ کہیں میری وجہ سے کعبۃ اللہ کی بے احترامی نہ ہو جائے، کہ کعبہ کے سائے تلے مجھے یزید کے بدمعاش قتل نہ کر دیں، اور اس طرح میرا قتل جو ہے وہ اسلام کو فائدہ دینے کی بجائے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بن جائے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے حج جیسی عبادت کو بھی چھوڑ دیا، اور امام حسین علیہ السلام نے تشخیص دی تھی، اور یہ اللہ کا ازل سے فیصلہ بھی یہی تھا کہ بندگان جو ہیں جب اس قدر غفلت میں ڈوب جائیں اور غرق ہوں جہالت کی تاریکیوں میں، تو پھر امام ہی ہوتا ہے کہ جو ان بھٹکے ہوں کو باطل کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے، ظلمت کی تاریکیوں کے سمندروں سے باہر نکال کر لے آتا ہے اور انہیں صحیح راہ دکھاتا ہے۔ اسی کو ہادی کہتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی سرزمین پر خود اور اپنے جانثاروں کی قربانی پیش کر مصباح الہدا، ہدایت کے چراغ بن کر دکھایا، اور ایسا روشن مینارہ ہدایت کے لیے کربلا میں اپنے خون کے ساتھ تعمیر کر دیا کہ قیامت تک کے لیے کربلا حق و باطل کے درمیان امتیاز کا نشان بن گیا۔ اور اس طرح ہدایت آپ نے امت کے لیے اس کا سامان کر دیا، اور امت کو صحیح راستہ دکھانے کا جو ذمہ داری بنتی تھی امام کی وہ پوری کرتی۔ تو آپ جو ہیں ہدایت کے امام ہیں،
حسن حسین، اس حوالے سے آپ کو امام کہا گیا ہے۔ امام ہی ہوتا ہے جو ہر طرح کی تربیت کرتا ہے امت کی، مادی تربیت بھی کرتا ہے، معنوی تربیت بھی کرتا ہے، یعنی جو انسان کے دنیاوی ترقی کے اسباب ہوتے ہیں ان کو بھی امام واضح اور بیان کر رہا ہوتا ہے کہ اسلامی دستورات کے دائرے میں رہ کر کس طرح انسان دنیا میں مادی ترقی کر سکتا ہے اور کس طرح اس مادی ترقی کو معنوی ترقی کا وسیلہ قرار دے سکتا ہے۔ یہ امام ہی ہوتا ہے جو انسان کو بتاتا ہے۔ بہت سارے پیغمبر رسول آئے کہ جن کے پاس نبوت کا منصب تھا، یعنی وہ اللہ سے وحی وصول کرتے تھے اور اس وحی کو لوگوں تک پہنچاتے تھے اور لوگوں میں دین کی تبلیغ کرتے تھے۔ لیکن کچھ رسول اور کچھ نبی ایسے بھی تھے کہ جو تبلیغ سے آگے بڑھ کر امامت بھی ان کو ملی، کہ جہاں وہ اللہ کی وحی کی تبلیغ کرتے تھے، وحی وصول کرتے، وحی کو عوام تک اور لوگوں تک پہنچاتے، پھر اس وحی کو جو آپ کے پاس آئی اسے معاشرے میں عملی جامہ پہنانے کے لیے بھی جد و جہد کرتے، اور جو اللہ کے احکام ہیں جہاں خود ان پر عمل کرتے تو انہی احکام کی روشنی میں خوبصورت معاشرہ تشکیل دینے کی ذمہ داری بھی ان کی تھی اور معنوی تربیت بھی لوگوں کی کرتے تھے۔ تو امامت جو ہے وہ رہبریت اور قیادت کا ایسا مقام ہے کہ جس میں مادی، معنوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی تمام پہلوؤں کو وہ احاطہ کیے ہوتا ہے۔ امام جو ہے حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، امت کا پیشوا ہوتا ہے، اخلاق کا معلم و مربی ہوتا ہے، باطنی، معنوی اور راہبر ہوتا ہے۔ امام جو ہے ایک طرف سے معنوی طاقت کے وسیلہ سے جو اللہ نے اسے روحانی طاقت دی ہے، وہ جو افراد باصلاحیت ہوتے ہیں انہیں باطنی اور روحانی تکامل کے راستے پر ڈالتا ہے اور ان کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف اسی کی بنیاد پر انہیں اسلام اور دین اور اس پر عمل کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس پر آپ کو ہادی کا لقب دیا گیا ہے کہ حسن حسین ہادی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام ہادی بھی ہیں اور ان کے لیے مہدی کا لقب بھی ہے۔ مہدی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہدایت شدہ ہوتے ہیں، یعنی ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں ہدایت مل چکی ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم آپ کے لیے ایک روایت بیان کرتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس فرشتہ آیا اور اس نے اللہ کا یہ پیغام آ کر دیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یقرأ علیک السلام، اللہ عز وجل آپ پر سلام بھیج رہا ہے، ویقول، اور فرماتا ہے قد زوجت فاطمہ من علی فزوجہا من، میں نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کی تزویج علی علیہ السلام سے کر دی ہے، آپ بھی فاطمہ کا عقد جو ہے، شادی جو ہے علی سے کر دیں۔ یعنی اس میں گویا کہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی رضا کے تحت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا عقد جو ہے وہ علی علیہ السلام سے کیا۔ وقد امرت شجرۃ طوبیٰ، میں نے شجرہ طوبیٰ کو یہ حکم دیا ہے ان تحمل الدر والمرجان والیاقوت،
کہ در و مرجان و یاقوت اٹھائے، اور وَإِنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ قَدْ فَرِحُوا بِذَلِكَ، اور اہل آسمان جو ہیں اس فیصلے سے بڑے خوش ہیں کہ یہ جوڑا جو ہے تشکیل پا رہا ہے علی و فاطمہ سے۔ فَسَيُولَدُ لَهُمَا وَلَدَانِ، اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے 2 بیٹے پیدا ہوں گے۔ کون ہیں وہ؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ جنت والوں کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو گویا کہ یہ سیدہ شباب اہل جنہ جو الحسن و حسین پر بولا گیا ہے، تو یہ اس حدیث قدسی میں آیا ہے جو اللہ کی طرف سے اپنے پیارے مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشخبری تھی۔ اور یہ اس لیے بھی واضح رہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بیٹے پیدا ہوئے، طاہر، طیب، عبداللہ، بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے، تو وفات پا گئے بچپنی میں۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی کہ ان کا تو نسل ہی نہیں رہے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ نہیں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے فاطمہ جیسی بیٹی دے دی ہے، اور تیری نسل اسی سے چلے گی، اور نسل کثیر ہوگی، کثرت دی ہے ہم نے۔ اور آج دیکھ لیں اللہ تبارک تعالیٰ وعدہ کس طرح متحقق ہوا ہے۔ تو یہاں پر علی و فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ازدواج کی بات ہو رہی ہے، اور حسن و حسین کی ولادت کا تذکرہ ہے، اور یہ کہ وہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، یہ تو یہ لقب اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اور اسی سے بہم یتزین اہل الجنہ، جنت والے جو ہیں اسی سے اپنی شان بنائیں گے۔ فابشر یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ بشارت ہو، فإنک خیر الاولین والآخرین، تم اولین و آخرین کے بہترین ہو۔ تو یہ تو بات آ گئی کہ جوانان جنت کے سردار ہیں حسن و حسین، اور آپ امام ہیں جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، ہادی کے حوالے سے کہ آپ دونوں ہادی ہیں۔ اور یہ ہدایت جو ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت قائم عز و جل، یعنی ہمارے آخری امام مہدی جب تشریف لائیں گے، تو وہ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے۔ وہ اسلام جو لوگوں کے ہاتھوں سے جا چکا ہوگا، یعنی اسلام کی روح ختم ہو گئی ہوگی، اس کا بس ظاہر ہی کچھ باقی رہ چکا ہوگا، تو جب آئیں گے دع الناس الی الاسلام جدیدا وہداہم الی امر قد دسر فضل عنہ الجمہور، جب قائم قیام کریں گے، قائم کا لفظ جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام پر بولا جاتا ہے، تو لوگوں کو نئے سرے سے اسلام کی طرف بلائیں گے، یعنی دین وہی دین اسلام ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کوئی نیا دین نہیں لائیں گے، لیکن ایسے حالات میں آئیں گے کہ لوگ اسلام کو بھول چکے ہوں گے، ایسی باتیں اسلام کی طرف نسبت دی جا رہی ہوں گی جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو ایسا لگے گا کہ وہ نیا اسلام لے آئے ہیں۔ تو اسلام تو نیا نہیں ہوگا، اسلام تو وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے، لیکن لوگ بھول چکے تھے، تو اس لیے جب لائیں گے تو وہ سمجھیں گے نیا ہے، اور لوگوں کو ہدایت کریں گے ایسی چیز کی جو مٹ چکی ہے، جس سے عام لوگ جو ہیں بھول چکے ہیں اور اس سے گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے آپ کا لقب جو ہے ہادی ہے، ہر امام جو ہے ہادی ہوتا ہے، اور جو امام مہدی ہیں 12ویں جو ہیں، یہ مہدی کا لقب جو ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تو وہ ہادی بھی ہیں، مہدی بھی ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے القاب میں ہے کہ وہ ہدایت کریں گے لوگوں کی اس دین کی طرف جس دین کو لوگ بھول چکے ہوں گے،
جس دین کو لوگ گم کر چکے ہوں گے، گم شدہ دین ان کے لیے واپس لائیں گے، ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اصل دین کی طرف لے جائیں گے۔ اور آپ کو مہدی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ ہدایت شدہ ہیں۔ جب روایات میں ہم دیکھتے ہیں تو کیوں آپ کو 12ویں امام کو مہدی کیوں کہا گیا ہے؟ پہلی بات تو اس لیے مہدی کہا گیا ہے کہ آپ کی رہنمائی ایسے امر کی طرف ہوگی جس سے دوسرے آگاہ نہیں ہوں گے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما سمی القائم مہدیا لأنہ یہدی الی امر مغلول عنہ۔ حضرت قائم یعنی 12ویں کا ایک لقب قائم ہے، اجل اللہ تعالی فرجہ، انہیں مہدی اس لیے کہا جائے گا کہ وہ ہدایت پائیں گے ایک ایسی حقیقت کی طرف کہ جس حقیقت کو لوگ گم کر چکے ہوں گے، جس سے گمراہ ہو گئے ہوں گے۔ دوسری بات کہ آپ کو مہدی اس لیے کہا جائے گا کہ ایسا امر جو پوشیدہ ہے، جو مخفی ہے، اس سے آپ کو آگاہی دی جائے گی۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ابو سعید خراسانی نے پوچھا کہ آپ کو مہدی کیوں کہیں گے، یعنی 12ویں کو مہدی کیوں کہا جائے گا، تو آپ نے فرمایا لِأَنَّهُ يُهْدَى إِلَىٰ أَمْرٍ خَفِيٍّ، کیونکہ اسے پنہانی بات، پوشیدہ اور مخفی امر کی ہدایت دی جائے گی۔ پیغامات، پہلی بات تو یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں نسل جو تھی وہ بیٹے سے ہوتی تھی، اور بیٹے کی اولاد جو ہے وہ دادے کی تسلسل کا، اپنے باپ کے تسلسل کا ذریعہ ہوتے تھے۔ لیکن اسلام نے اس نسبت کا مقابلہ کیا اور واضح کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو ہے ان کی بیٹی فاطمہ سے جاری ہوگی، اور اس پر تصریح کر دی گئی، اور اسی لیے جتنے سادات ہیں وہ سادات جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کہلاتے ہیں۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے بیٹے جو سبط الرسول ہیں، رسول کے سبطین بھی ہیں، حسن حسین میرے سبط ہیں، تو آیت مباہلہ میں حسن حسین رسول کے بیٹوں کا مصداق ہے، یعنی قرآن نے فیصلہ دیا ہے کہ حسن حسین رسول کے بیٹے ہیں۔ آل عمران آیت 61، جب نصارہ نجران آئے تھے اور حق کے اس بات کے لیے طے ہوا کہ مباہلہ کیا جائے اور جو غلط ہے اس پر اللہ کی لعنت اور یہ اس طرح دعا کی جائے، تو ارشاد ہوا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ علم آنے کے بعد جب یہ انکاری ہو گئے ہیں تو پھر ان سے کہہ دو کہ آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنے جانوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے آؤ، اور پھر ہم مبالغہ کرتے ہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں اور اللہ کی لعنت جو ہے جھوٹوں پر قرار دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ابناء کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہ حسن و حسین کو لے گئے اور یہ بتا دیا کہ بیٹے سے مراد حسن و حسین ہے، کوئی اور نہیں ہے، اور یہاں صراحت ہو گئی کہ حسن و حسین جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ شیعہ سنی دونوں کے حدیثی منابع میں یہ بات واضح ہے اور بیان ہوئی ہے، اور اس میں کسی نے کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے۔
کہ سورہ نحل کی آیت 44 میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم نے تیرے اوپر ذکر اور قرآن کو اتارا ہے تاکہ تو لوگوں کو اس امر کی طرف ہدایت دے کہ اور ان کے لیے روشن کرے کہ جس کے بارے میں وہ خود نہیں سوچ سکتے۔ تو پس سب کو یہ ہدایت کس نے دی کس طرح صلوات پڑھی جائے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتایا کہ کس طرح صلوات پڑھی جائے، کیونکہ ہر امر جو ہمیں پتہ نہیں ہے اس کی ہدایت ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی ہے۔ الدر المنصور فی تفسیر المعصور جلد 5 صفحہ 216 سورہ احزاب کی آیت 56 میں ہے کہ جب یہ آیت اتری ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اصحاب کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ قد علمنا السلام علیک، ہمیں یہ تو پتہ ہے آپ پر کیسے سلام کرنا ہے، السلام علیک یا رسول اللہ کہتے تھے، کیف الصلاۃ علیک، آپ پر صلوات کیسے پڑھنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس طرح کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ کہ اس طرح جو ہے صلوات کی جو ہے وہ تعلیم دی گئی کہ محمد و آل محمد پر صلوات جس طرح ابراہیم اور آل ابراہیم پر صلوات ہے، اے اللہ تو حمید و مجید ہے، اور برکت ہو محمد و آل محمد پر جس طرح تو نے برکت اتاری ابراہیم و آل ابراہیم پر کہ تو حمید و مجید ہے۔ تو یہ صلوات کا طریقہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ تعلیم دیا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد عبدک، اللہم صلی علی علی امیر المومنین، اللہم صلی علی صدیقۃ الطاہرہ، اللہم صلی علی سبطی الرحمہ، اور پھر اللہم صلی علی ائمۃ المسلمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان میں سے قرار دے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر صلوات و سلام پڑھنے والے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من انصارہ وعوانہ ولا تجعلنا من مخالفیہ ومعاندیہ۔ اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔